السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں پیسے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، تو دیکھو اللہ ہے نا، اگر نعمتیں زیادہ دیتا ہے نا تو کہیں کہیں انسان ناشکرا بھی ہو جاتا ہے، اس لیے نعمتیں کم بھی نا بہت اچھی ہے۔ جیسے نعمتیں سے پیسہ کوئی لے لو کہ انسان آج پیسے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے نا۔ آج تو ایسے ایسے حادثات ہمارے سامنے آتے ہیں جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہے نا، صرف پیسوں کے لیے۔ تو ایک طریقے سے اگر تمہارے پاس پیسہ کم ہے نا تو اس کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اگر تمہارے پاس کم رہتا ہے پیسہ اور تمہارے پاس جب آزمائشیں آتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ تم کو کچھ زندگی میں کچھ سبق دیتے ہیں ان آزمائشوں کے ذریعے اور تم کو مضبوط کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھلے اللہ تعالیٰ پیسہ کم دے لیکن اللہ تعالیٰ سے تندرستی مانگا کرو۔ اگر تم تندرست رہو گے نا تو دنیا اچھی لگے گی، اگر تندرست نہیں رہو گے تو دنیا ہی نہیں اچھی لگتی، اگر تمہاری صحت ہی نہیں رہے گی تو دنیا کہاں سے اچھی لگے گی۔ تو پیسہ میرے خیال سے نا، ہاں ایک ضرورت کی چیز ہے پیسہ، لیکن بس ضرورت بھر کا۔ اگر ضرورت سے زیادہ بھی آ جاتا ہے نا تو انسان کے اندر غرور گھمنڈ آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر غرور گھمنڈ ذرا بھی نہیں پسند ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ ہاں وہ مالدار ہونے کے باوجود بہت صدقہ دیتے ہیں، بہت چیریٹی میں دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ نیت، اس نیت سے مانگا کرو پیسہ، کیونکہ دیکھو پیسے سے نا نعمتیں ساری انسان جب انسان کے پاس ہو جاتی ہے تو پھر انسان ہے نا برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کے پاس علم نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ علم سے بھی مانگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتا ہے نا۔ اور یہ جو بچے لوگ کی اسکول کی جو پڑھائی ہے، آپ لوگ یہ بھی دیکھا کرو کہ جیسے کرسچن اسکول جو رہتی ہے آج بہت سارے لوگ اس میں ڈالنا پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ زیادہ پیسہ دے کے اپنی بچوں کی زندگی خود برباد کرتے ہیں، کیونکہ جو کرسچن اسکول رہتی ہے نا وہ بچوں کو نا آزاد خیال بناتی ہے، اور ہماری مسلم امت کی جو زندگی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ بتایا کہ کہاں کیسے رہنا ہے، کہاں کیسے بات کرنا ہے، کیسے گھر میں رہنا ہے، کیسے باہر رہنا ہے، کیسے دوسروں کے ساتھ رہنا ہے، کتنا ادب کرنا ہے، کتنا اخلاق دکھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری زندگی کو قرآن میں اتارا ہے نا، اور اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک ساری باتیں پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ تو آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیے، بچے لوگ کو دینی تعلیم دیں گے نا تو ایک اچھی نسل وجود میں آئے گی، کیونکہ ایک لڑکی ہے تو اس سے پوری نسل چلتی ہے، کیونکہ ایک ماں ہے، اگر ماں خراب رہے گی نا تو پوری نسل خراب ہو جائے گی، لیکن اگر ماں اچھی ہوگی نا تو نسل سنور جائے گی۔ کہتے ہیں نا آدمی کا جو دین رہتا ہے نا وہ دہلیز کے باہر رہتا ہے، لیکن عورت کا دین ہے نا پوری نسل میں رہتا ہے، پورے گھر کے اندر رہتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے جب بچہ چھوٹا رہتا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا محتاج رہتا ہے، تو اس کے زیادہ قریب اس کی ماں رہتی ہے، تو اس کی ماں، اس کو بولتے ہیں نا، کہتے ہیں نا ماں بچوں کا پہلا مدرسہ ہے نا۔ تو یہ سوچ کے نا بچوں پہ اپنا وقت دینا اور ان کی تربیت کرنا، کہتے ہیں نا جیسے، اور ان کو ایک حد تک ماننا بھی۔ آج کل تو ایسا ہو گیا، میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے کہ بچے لوگ کو کھانا کھلانے کے لیے موبائل دے دیا جاتا ہے، تو اللہ کے لیے یہ مت کرو، کیونکہ موبائل میں دیکھو کہتے ہیں نا موبائل اچھا ہے، لیکن ایک ہی پلیٹ میں اچھا کھانا رکھ کے اور ایک ہی پلیٹ میں خراب کھانا رکھ کے کیا تم کھا سکتے ہو؟ نہیں کھا سکتے ہو، تو اس میں ان لوگ کو اچھی چیزیں بھی مت دکھاؤ، پہلی بات ان لوگ کی عادت ہی مت ڈالو، کیونکہ وہ لوگ جسمانی طریقے سے نا مضبوط نہیں بنیں گے، کیونکہ آج کل کے بچے ایسے ہو گئے نا کہ موبائل مل گیا تو ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ کھیلنا کودنا۔ اور الحمدللہ ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہمارا دھیان رہتا تھا کہ ہاں یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، کھیلنا ہے کودنا ہے، کمپاؤنڈ میں جانا ہے، سائیکل چلانا ہے، مطلب یہ سب چیزوں میں رہتا۔ لیکن آج کل کے بچے موبائل میں یہ دیکھنا ہے تو موبائل میں وہ دیکھنا ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے تو ضد کرتے نہیں، ہم کو یہی چیز دیکھنا ہے، ہم کو وہی چیز دیکھنا ہے۔ اور پہلی بات ہے نا، ماں باپ کو بھی ایک میسج ہے میری طرف سے کہ اللہ کے لیے نا بچوں کے سامنے نا مت موبائل چلائیے، کیونکہ نا دیکھو جو ماں باپ کے اندر چیزیں رہتی ہیں نا بچوں کے اندر بھی وہی چیزیں آتی ہیں، ہے نا۔ وہ قدرتی اللہ تعالیٰ، اور بچوں کے اندر جو ماں باپ کی چیزیں آتی ہیں نا وہ پرماننٹ رہتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جیسے کوئی گوشت کاٹنے والا ہے تو اس کے بچے کو نہیں سکھانا پڑے گا، ہے نا، کہ بیٹا دیکھو بیٹا گوشت ایسے کاٹتے، اس کو قدرتی آ جائے گا کیونکہ اس نے بچپن سے اپنے باپ کو گوشت کاٹتے ہوئے دیکھا ہے نا۔ تو یہ سب جو چیزیں، اور اگر کوئی دیکھتا ہے میرا باپ
تعلیم کو زیادہ ترجیح دیتا ہے تو بچہ بھی اسی کو زیادہ ترجیح دے گا، اور اگر تم موبائل کو ترجیح دیتے ہو تو بچہ بھی ظاہر سی بات ہے موبائل کو ترجیح دے گا۔ اب تم خود دیکھ رہے ہو بچے کو روک رہے ہو تو پھر یہ غلط بات ہے، بچہ ایسے کبھی نہیں رکے گا۔ تم کو پہلے خود کو چینج کرنا پڑے گا، ہے نا؟ اگر آپ اپنے آپ کو چینج کرو گے تو ظاہر ہی بچہ سدھر سکتا ہے۔ تو بہت سے ماں باپ اس لیے بھی پریشان رہتے کہ میرا بچہ گیم کھیلتا ہے، پب جی کھیلتا ہے، یہ کھیلتا ہے، وہ کھیلتا ہے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے نا کہ وہ لوگ کو تم نے خود یہ ماحول میں ڈالا ہے کہ بچپن سے آج بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، آج 10ویں تک بچہ جب پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ ارے میں 10ویں میں پہنچ گیا، میرے پاس موبائل نہیں۔ جو کہ ہم لوگ کی کالج بھی ہو جاتی تھی، ڈگری بھی کمپلیٹ ہو جاتی تھی، لیکن الحمدللہ جلدی موبائل کی ضرورت نہیں لگتی تھی۔ لیکن آج کل کے بچے 8 اسٹینڈرڈ میں موبائل دلا دو، 9 میں موبائل، ان کا پرسنل خود کا موبائل ہوتا ہے۔ میں نے بہت سی جگہ دیکھی ہے بچے لوگ خود کا پرسنل موبائل۔ تم اپنے ہاتھ سے خود پیسے دے کے اپنے بچوں کو کیوں بگاڑ رہے ہو؟ اللہ کے لیے ان کو دینی تعلیم دو، ان کی دین کی بات سکھاؤ، روز کم سے کم آدھا گھنٹہ گھر میں تعلیم کرو۔ تو فضائل اعمال کی ایسی تاثیر ہے نا کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اگر فضائل اعمال کی پابندی ہوگی تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اللہ تعالیٰ ضرور کسی نہ کسی کو ہدایت دے گا۔ اس کی تاثیر ایسی ہے نا کہ بس اس کو جو سننے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے بھی اس کو بدل دیتے ہیں، جو صرف اس کو سنتا ہے۔ تو اللہ کے لیے بھلے آپ کہتے ہو کہ بہت سے ناگوار سمجھتے ہیں بہت سے لوگ گھر کے، ہم کیسے لے کے بیٹھے، تو اللہ کے لیے وہ دھیرے 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 اللہ تعالیٰ خود ان کے دل میں اپنی رحمت نازل کر دیں گے، ہے نا؟ تو اللہ کے لیے فضائل اعمال کی پابندی کرو، اور بچوں کے اوپر سب سے زیادہ دھیان دینے والا پیریڈ کب رہتا ہے؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اس کے بعد بچے خود کی منمانی کرتے۔ تو یہ 10 سال تک جیسا تم نے ان کو ڈھالا ہے نا، یہ ویسے ہی آگے چلیں گے۔ اگر 10 سال تک تم نے، کیونکہ بچے لوگ کی دیکھو، چھوٹے بچے لوگ کی جو لرننگ رہتی ہے نا وہ پرماننٹ رہتی ہے نا؟ پرماننٹ اس کو، ابھی مجھے یاد ہے کہ بچپن میں امی ابو نے 10 سورے تو ایک دم پکی یاد کرا دی تھی کہ تم کو یہ 10 سورے تو نماز میں پڑھنا ہی ہے۔ تو 5 سال کی عمر میں 10 سورے تو یاد ہی تھی۔ تو ابھی ایسا لگتا ہے، مطلب میں نے بہت ساری یہ سورے یاد بھی کری اس کے بعد، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ وہ 10 سورے جو میرے ماں باپ نے پڑھائی تھی نا، وہ تو ایسا لگتا ہے نا، جب کہتے ہیں نا کہ جب موت آئے گی تو انسان کیا نام ہے اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ میرے لیے اتنی پرماننٹ ہو گئی ہے کہ اللہ تو نے تو وہ 10 سورے میرے دل میں بسا دیا ہے، کیونکہ جو ماں باپ کی سکھائی ہوئی چیز رہتی ہے نا وہ بہت زیادہ پرماننٹ رہتی ہے، اور وہ بچوں کو بہت زیادہ، مطلب کہتے ہیں نا لائف میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنے بچوں کو تمیز سکھائیے، اچھی عادت سکھائیے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو بنائیے، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بھی سدھرے گا اور یہ نسلیں بھی سدھریں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔